مقدس ایک ایسی اہم اور فضیلت والی کتاب ہے حضرات محترم، جسے آپ اپنے ہاتھ میں بھی لیں گے نا تو اسے چھونے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ یعنی جس کے چھونے کا بھی الگ ثواب، جس کو پڑھنے کا الگ ثواب، جس کو چومنے کا الگ ثواب اور جس کو سننے کا الگ ثواب، سبحان اللہ۔ اتنی فضیلت اور عظمت والی کتاب ہے، اور یہ کتاب ایسی ویسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب کوئی آپ کتاب اٹھائیں دنیا دار کی، کسی بھی رائٹر کی، کسی بھی پروفیسر کی، کسی بھی ڈاکٹر دکتور کی، تو آپ اس کتاب کے آخر صفحے پر لکھا ہوا دیکھیں گے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر، رابطہ نمبر بھی اس میں دے دیتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی اس کتاب میں ہماری غلطی دکھے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے حضرات محترم جس کے برق اول کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کریم کے اندر شک و شبہ کی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب بھی ہم قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ میں لیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن تمام غلطیوں سے، تمام شک و شبہ سے محفوظ ہے اور معصوم ہے اور پاک ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں کہ قرآن کریم 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے تو اسے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو جو قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا اس کا کیا مطلب ہے اور آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے حضرات محترم، جس کا یہ ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے، ہے نا، یہ مناسب سوال ہے اور جس کا جواب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک قرآن مقدس کو جو نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور پہلے آسمان سے حضور تک جو نازل فرمایا 23 سال کی مدت میں وہ یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ اتنا آپ کو فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ بس یہی مطلب اور یہی مفہوم ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا نا، جب کوئی آیت نازل ہوتی تو کفار و مشرکین آتے جو حضور کے کٹر دشمن تھے، سخت اور شدید دشمن تھے، وہ کہتے یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ ان کا رب کے کلام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا خود کا گڑا ہوا کلام ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ کیا کہتے کہ یہ ان کا خود کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے۔ جب وہ ایسی باتیں کرتے تو اللہ رب العزت کے ایسی کلمات، ایسے الفاظ اپنے محبوب کی شان میں گوارا کرتا، فوراً آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب، یہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں ان سے آپ چیلنج کر دو کہ جتنے بھی تم لوگ ہو، تمام جنات و انسان جمع ہو جاؤ اور قرآن مقدس کی جیسی ایک کتاب لا کر دکھا دو تو ہم مان لیں گے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم قرآن مقدس کی جیسی ایک کتاب لا کر دکھاؤ۔ نہیں لا سکے حضرات محترم، بہت کوشش کی، نہیں لا سکے۔ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ قرآن مقدس میں دیا۔ پہلے چیلنج دیا کہ ایک قرآن کے مثل کتاب لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر چیلنج دیا 114 صورتیں ہیں قرآن مقدس کے اندر، 114 صورتوں میں سے کم 10 صورتیں لے کے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ جب وہ بھی نہیں لا سکے پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے وہ کلام الہی نہیں ہے تو تم تمام انسان و جنات جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کے مثل پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں بلکہ کم سے کم ایک صورت لا کر دکھا دو۔ حضرات محترم نہیں لا پائے، لیکن اتنے کٹر دشمن تھے پھر بھی اپنی چال بازیوں سے اور اپنی مکاریوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک بادشاہ نے نا بڑے بڑے عربی دانوں کو جو عربی زبان پہ بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، عربی زبان کے، عربی لٹریچر پہ بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ ان کے پاس عربی زبان کی اسکلز تھیں، انہیں بلایا اور کہا کہ قرآن کریم کی جیسی کوئی ایک صورت یا آیت ہمیں بنا کر دو، ہم تمہیں پیسے دیتے۔ وہ انہیں پیسے دیتا تھا اور عربی دانوں کو، اور کہتا جاؤ اور اس کی جیسے کوئی ایک صورت، ایک آیت بنا کر لاؤ۔ تو تمام عربی دان گئے، تمام لوگ گئے، 1 سال کے بعد لوٹ کر آئے، کہا حضور آقا ہمارے، اے بادشاہ، ہم سے قرآن کے مثل ایک صورت کا ایک آیت بھی نہ بن سکی۔ اب بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ تم قرآن کے مثل اتنے بڑے عربی داں ہو کر ایک آیت ہی نہ بنا سکے۔
وہ کہتے ہیں حضور ہم سے نہ بن پائی، لیکن ہمیں 1 سال کا اور وقت دو، ہمیں تھوڑے پیسے دو، ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے۔ وہ انہیں اور پیسے دیتا ہے، وہ پھر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور تمام کوشش کرنے کے بعد 1 سال بعد پھر لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہم سے ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہ بن پائی۔ وہ بادشاہ پھر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، جاؤ انہیں جیل میں قید کر دو۔ لیکن وہ پھر معافی تلافی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور ہمیں 1 سال کا وقت اور دو۔ وہ پھر جاتے ہیں، جب جاتے ہیں اس بار تو 1 سال کے بعد لوٹ کر آتے ہیں کہ حضور ہم سے قرآن کی مثل ایک صورت یا آیت تو نہیں بن سکی، لیکن ہم نے قرآن مقدس کے اندر 4 غلطیوں کو تلاش کیا ہے۔ وہ بادشاہ سوچتا ہے چلو کوئی بات نہیں، قرآن کی مثل آیت یا صورت تو نہیں بن پائی، لیکن 4 غلطیاں تو ان سے مل گئی ہیں نا، 4 غلطیاں تو ان لوگوں نے تلاش کی ہیں، چلو ہم چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے قرآن میں 4 غلطیوں کو تلاش کیا ہے، اور وہ غلطی کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بتاؤ کہ وہ کوئی غلطیاں تم نے کون سی تلاش کی ہیں؟ وہ کہتا ہے آپ کے قرآن میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو فصیح و بلیغ نہیں ہیں، جو ہر زبان کے اندر ایسے کئی الفاظ ہوتے ہیں جو فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آج کل کہیں بھی چلتا ہے کہ لونڈا اور لونڈیا بولتے ہیں، کئی جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن فصیح و بلیغ کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جیسے ہم اردو زبان میں فصیح و بلیغ سمجھتے ہیں، تو ایسے عربی زبان میں بھی یہ زبان فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ تو وہ بادشاہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم نے آپ کے قرآن کے اندر 4 ایسے الفاظ تلاش کیے ہیں جو فصیح و بلیغ نہیں ہیں، یعنی قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت پر وہ بادشاہ شک کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تو بتا پھر وہ 4 لفظ کیا ہیں؟ اس نے کہا پہلا لفظ ہے حضوبہ، جس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ہے نا، اور جس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، تو وہ حضوبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ استہزاء ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے عجاب، یہ عجاب نہیں ہوتا ہے بلکہ عجیب ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے کبارن، یہ کبارن نہیں ہوتا ہے بلکہ کبیرن ہوتا ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے لشیئن، تو یہ لام کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے تو مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتا ہے، لام مفتوح ہے، اس لیے وہ لشیئن ہونا چاہیے، لشیئن یہ فصیح اور بلیغ نہیں ہے۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری بات درست تو ہے، لیکن ہمارے درمیان اس بات کا فیصل ہونا چاہیے، جو ہمارے درمیان فیصلہ کر سکے، اور وہ فیصل میرا نہیں ہوگا بلکہ تمہارا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسے انسان کو بلا کے لاتے ہیں جو ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ وہ لوگ تھے، تلاش کیا، جب تلاش کرنے کے بعد انہیں ایک پہاڑ کے درمیان بیٹھا ہوا ایک بزرگ شخص ملا جس کی عمر 97 سال تھی۔ اس بزرگ کو وہ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب وہ بزرگ آیا تو حضور نے کہا یا شیخ اجلس، سنا اے شیخ یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ وہاں بیٹھ گیا حضور نے کہا یہاں نہ بیٹھو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ وہاں بیٹھ گیا پھر حضور نے اسے اٹھایا اور کہا یہاں نہ بیٹھو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اس جگہ بیٹھ گیا پھر حضور نے اٹھایا کہ یہاں نہ بیٹھو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بوڑھا 97 سال کا بڈھا تھا، کمزور سا بڈھا، بار بار اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں کہا یا محمد انی شیخ الکبار اتتخذنی حضوا ان ھذا منک لشیء عجاب۔ اے محمد تمہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ میں ایک بوڑھا انسان ہی تو ہوں اور تم مجھے بار بار اٹھا رہے ہو، بٹھا رہے ہو، بالکل یہ چیز تو تمہارے جانب سے بالکل عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے۔ حضور نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ خود ان کا جو لایا ہوا فیصل تھا اس کے زبان سے ہی وہ 4 کلمات نکل گئے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کریم کے اندر یہ 4 الفاظ فصیح و بلیغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ تو جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے نا حضرات محترم، بالخصوص سکھانے والا، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ غور کریں گے نا تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن مقدس کو ایک بڑے سے پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔
اللہ اکبر، لیکن قربان جاؤ حافظ قرآن کے سینے پر کہ اللہ رب العزت نے اس سینے کے اندر 6666 آیات کو محفوظ کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہمارے علماء اور حفاظ کی بہت زیادہ عزت و تقریم اور ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بغیر کسی خرافات کے، بغیر ان پہ تانا دیے ہوئے، بغیر ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ السلام علیکم۔